اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ میں محمد فاروق جلال آپ سے مخاطب ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل صفا مروہ دیکھ رہے ہیں۔ اس چینل پہ روزانہ کی بنیاد پہ میں آپ کو اخلاقی کہانیاں جو ہیں وہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تو آج جو کہانی ہے ہماری، اس کا موضوع ہے خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چلو پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ کے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ یزید کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور خاندان کے کس فرد پر جا کر یزید کا خاندان آپ کے خاندان سے مل جاتا ہے؟ نیز امیر معاویہ ابو سفیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا کا کلیجہ چھپانے والی ہندہ کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ یہ سب ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور پیش کریں۔ دوستو، میں اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو تفصیلاً سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 576 عیسوی یعنی عام الفیل کے واقعے سے تقریباً 6 سال بعد مکہ میں طائف کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 اصحاب میں سے تھے، ایک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کل 8 شادیاں کیں، جن میں 4 بیویوں سے آپ کے 9 بچے تھے۔ ان میں سے سب سے نمایاں آپ کے 4 بیٹے تھے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا، کیونکہ آپ وہ واحد شخصیت ہیں جن کے حصے میں پیغمبر آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت سید رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئی تھیں، اور اب تک کی تمام تاریخی روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ تاریخ انسانی کی وہ واحد شخصیت ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں، یعنی وہ نبی جو آخر الزمان ہیں۔ آپ قریش کے ایک انتہائی مالدار انسان تھے۔ آپ کتنے مالدار تھے اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پانی کا مسئلہ درپیش آیا تو آپ نے ایک یہودی سے 20,000 درہم کے عوض ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ 20,000 درہم اس دور کی ایک خطیر رقم تھی جو شاید ہی اس وقت اسلام قبول کرنے والے کسی مسلمان کے پاس تھی۔ میں نے یہ خود یہ کنواں دیکھا ہے اور اس کا پانی بھی پیا اور وہ باغ بھی دیکھا ہے جس میں یہ کنواں موجود تھا۔ آپ کی اس سخاوت کی وجہ سے آپ کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے غنی کا لقب عطا ہوا۔ آپ کے والد عفان بن ابو العاص تھے، جو کہ 6 صدی عیسوی میں عرب کے ایک مایہ ناز مالدار تاجر تھے، جن کے سینکڑوں قافلے عرب سے باہر مختلف ملکوں میں تجارت کی غرض سے آیا جایا کرتے تھے۔ آپ کے والد ہی ان قافلوں کی نگرانی کرتے تھے، اور پھر اس طرح جب وہ ایک تجارتی سفر پر تھے تو راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور یوں حضرت عثمان چھوٹی سی عمر میں ہی ایک وسیع تر کاروبار کے مالک بن گئے۔ حضرت عثمان کے دادا ابو العاص ابن امیہ تھے، اور ابو العاص کے 3 بیٹے عفان، الحکم و مغیرہ تھے، یعنی حضرت عثمان کا شجرہ یوں بنتا ہے: حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ۔ یہ امیہ وہی ہیں جن سے خاندان بنو امیہ کی بنیاد پڑی، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان خاندان بنو امیہ کی ایک اہم ترین شاخ کا حصہ تھے، اور اسی خاندان بنو امیہ کی ایک شاخ سے بد کردار یزید پلید کا تعلق ہے، جس نے حضور سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کروایا تھا۔ حکم اور مغیرہ آپ کے سکا چاچا ہیں۔ جب ان کو اپنے بھتیجے کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے آپ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کو کچی کھال میں لپیٹ کر آپ پر تشدد کرواتے کہ کس طرح آپ اسلام سے متنفر ہو کر دوبارہ مشرکانہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں، لیکن آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر اس طرح کا ظلم و ستم برداشت کرنا گوارا کر کیا، لیکن اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو ترک کرنا قبول نہ کیا، حتیٰ کہ آپ کو اپنا آبائی وطن چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہاں ایک اور بات ہم اپنے دوستوں کو واضح کرتے چلیں کہ مروان جو آپ کے دور حکومت میں آپ کا مشیر خاص تھا، وہ آپ کے سکے چاچا الحکم کا بیٹا تھا، اس لحاظ سے آپ کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ ابو العاص کے تینوں بیٹوں کے علاوہ 2 بیٹیاں بھی تھیں، جن میں سے ایک کا نام صفیہ تھا، جس کی شادی حضرت ابو سفیان سے ہوئی تھی، جن سے ان کی ایک بیٹی ام حبیبہ پیدا ہوئی۔ یہ وہی ام حبیبہ ہیں جنہیں پیغمبر خدا کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا، یعنی ام حبیبہ بھی رشتے کے اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچی زاد بہن تھیں۔ اگر بنو امیہ کے سب سے اہم اور حکمران خاندان کی بات کریں تو اس خاندان کا جد امجد حرب بن امیہ تھا، جو کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کے خاندان کے جد امجد ابو العاص کا سگا بھائی تھا، اور حرب بن امیہ کی وجہ سے شہرت اس کا بیٹا صغر یعنی ابو سفیان بن حرب تھا۔ یعنی امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کے پردادا اور ابو سفیان بن حرب کے دادا ایک ہی شخص امیہ بن عبد الشمس تھے۔ حضرت ابو سفیان نے فتح مکہ پر اسلام قبول کیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے جانی دشمن تھے۔ آپ حضرت امیر معاویہ کے والد اور یزید پلید کے دادا تھے۔ دوستو، اب ذرا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ امیہ بن عبد شمس کے ایک بیٹے سے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم کا خاندان نکلتا ہے، اور دوسرے بیٹے سے حضرت معاویہ کا خاندان نکلتا ہے، اور سبھی بنو امیہ ہی کہلاتے ہیں، جو تقریباً ایک مدت حکمرانی میں رہے۔ لیکن بنو امیہ کی وجہ شہرت ابو سفیان بن حرب سے شروع ہوئی اور یزید پلید پر اپنے عروج کو پہنچی۔ اگر ان کا شجرہ کو مزید غور سے دیکھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ مروان بن حکم کے ہی عزیز و اقارب میں سے تھے۔ اللہ تعالی حضرت عثمان غنی کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں بھی خلیفہ سوم جو ہیں ان کی سیرت پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے اسپیشل ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند کرے اور جنت میں اعلیٰ انہیں جگہ جو ہے یہ عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ۔